إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے سہارا بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اس روح زمین پر اس دنیا میں بے شمار انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا. سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت ایک ہی دعوت تھی اور وہ ہے دعوت توحید. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے اہل کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا. اور آج ہم انہی کی محنتوں سے اور ان کے صحابہ کی محنتوں سے ہی مشرف و اسلام ہے. آج ہم انہی کی وجہ سے اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ تو تمام صحابہ کرام کے اور ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش. آمین. اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع عطا فرما. آمین. محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فتنوں کے دور میں
ہماری سب سے اہم ذمہ داری۔ محترم سامعین کرام، وعلیکم السلام، محترم سامعین کرام، ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہم اپنے زندگی کے سفر کو طے کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا پرفتن زمانہ ہے جس کے فتنے میں ہر بڑا اور ہر چھوٹا شخص ملوث ہے۔ اس زمانے کے فتنے سے نہ کوئی مرد محفوظ ہے اور نہ کوئی عورت محفوظ ہے، اور اس زمانے میں سب سے خطرناک فتنہ جس میں آج کے دور کے لوگ بہت زیادہ ملوث ہیں وہ ہے مغربی کلچر، یعنی مغربی تہذیب، یہودیت و نصرانیت کی تہذیب، ان کا کلچر۔ یہ یہودیت و نصرانیت کی تہذیب ایک ایسی تہذیب ہے کہ اس وقت روئے زمین پر پوری دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ ساری دنیا کے لوگ اس فتنے میں ملوث ہے۔ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس فتنے سے بچے ہوں گے، کیونکہ یہ یہودیت اور نصرانیت کی تہذیب بہت خطرناک تہذیب ہے۔ آج آپ اپنے گھر کے اندر ہی دیکھ لیجئے، کسی نہ کسی طریقے سے یہودیت اور نصرانیت کا کوئی نہ کوئی کلچر آپ کے گھر میں ضرور ملے گا۔ کلچر بتلا دوں کہ جس طریقے سے آج عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، ان کے کلچروں میں آ گیا جس طریقے سے آج ہم لباس اختیار کرتے ہیں، ان کی کلچروں میں آ گیا کہ آج ہم جس طریقے سے اپنے بال کو رکھتے ہیں، ان کی کلچروں میں یہ بھی آ گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو داڑھی عطا کرتا ہے، جو چہروں کی زینت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں رکھتے۔ یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن میں آ جاتی ہے، اور آج امت مسلمہ کے اکثر و بیشتر لوگ اس فتنے میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ یہود اور نصارہ کون ہے؟ سن لیں کہ یہودیت اور نصرانیت یہ ایک ایسی قوم ہے جو اس روئے زمین کی سب سے بدترین قوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہمیں کنارہ کش اختیار کرنے کا حکم دیا، ان سے میل ملاپ کرنے سے ہمیں روکا، اور یہ حکم دیا کہ ہمیشہ ان کے خلاف ہمیں سرگرم رہنا چاہیے، ان کے تہذیب و تمدن کو ہمیشہ ٹھکرا دینا چاہیے اور اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ یہود و نصارہ وہی ہے جو اسلام کے سب سے اول ترین دشمنوں میں سے ہے۔ جب سے اسلام کا بول بالا ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے کلمہ توحید کی صدا بلند کی، اس وقت سے لے کر اب تک یہ اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ اسلام کو برباد کرنا ان کا ہدف رہا، ان کا مقصد رہا، ان کا مقصد، اصل مقصد یہی ہے کہ اسلام کو برباد کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمان کے اخلاق حسنہ کو بگاڑ کر اخلاق قبیحہ، برے اخلاق بنا دینا۔ میرے بھائیوں، باتوں کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ زمانہ بڑا نازک ہے۔ ان کا اصل ہدف یہی ہے، مسلمانوں کے اخلاق حسنہ کو بگاڑ کر برے اخلاق بنا دینا، اخلاق قبیحہ بنا دینا۔ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے اس پورے دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، اس تعلیمات کو بگاڑ دینا، اس تعلیمات میں اپنے گندے تعلیم کو غالب کرنا۔ جانتے ہیں یہود و نصارہ کی تعلیم کیا ہے؟ یہود و نصارہ کس بنیاد پر اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں؟ یہود و نصارہ کہتے ہیں، اپنے دماغ میں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس کتاب میں جس میں انہوں نے تحریف کر دیا، اس میں موجود ہے کہ اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ یہود و نصارہ ہیں، اور باقی جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ یہود و نصارہ کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ ہے ان کی سوچ۔ اس سوچ کی بنیاد پر وہ تمام لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے مال کو چھین لیں تو یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ ایسے یہود و نصارہ کی تہذیب میں آج امت مسلمہ برباد ہو رہی ہے۔ آج امت مسلمہ
ایسے یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپناتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے۔ میرے بھائیوں جان لیجئے یہود و نصارہ کتنی بڑی خطرناک قوم ہے۔ انہوں نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی گنوا دی۔ انہوں نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے اپنے معصوم بچوں کو بچپن سے ہی اس بات کی ٹریننگ دیتے ہیں، اس بات پر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ لڑکے اپنے بچوں کو اس طرح کہتے ہیں کہ بچے سن لو کہ اسلام جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے یہ ایک ایسا دھرم ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی موجودگی میں، جس کے رہتے ہوئے اس دنیا میں یہودیت و نصرانیت کو خسارہ اٹھانا پڑے گا، یہودیت و نصرانیت کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہذا ہمارے بعد اس ذمہ داری کو تم سنبھالتے ہوئے اسلام کو برباد کر دینا۔ اسلام کو برباد کس طریقے سے؟ مسلمانوں کے قتل عام کے ذریعے، مسلمانوں کی اخلاق حسنہ کو بگاڑنے کے ذریعے، ان کی کتابوں میں تحریف کرنے کے ذریعے، احادیث نبوی کو بدل دینے کے ذریعے۔ آج احادیث نبوی کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سلف الصالحین نے، اس ائمہ کبار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کی، ورنہ آج ہم بھی ان یہود و نصارہ کی طرح گمراہ ہو جاتے۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی تحریف کر دیا جائے۔ انہوں نے کئی بے شمار احادیث کو اپنی طرف سے گڑھ لیا، جھوٹی باتیں بیان کر کے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی کا قول ہے، اور اس میں فحش باتیں، بیکار کی باتیں ڈال دی اور انہیں اللہ کے نبی کی جانب منسوب کر دیا۔ اگر سلف الصالحین نہ ہوتے، وہ اگر حدیث کی حفاظت نہ کرتے تو آج ہم بھی گمراہ ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت نازل ہو سلف الصالحین پر۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں یہود و نصارہ کی تہذیب سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک قوم ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اس وقت آپ امت مسلمہ کے اندر فرقہ بندی دیکھ رہے ہیں۔ آج جو اس وقت آپ امت مسلمہ کے اندر طرح طرح کے فحش چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آج جو امت مسلمہ بربادی کی طرف جا رہی ہے وہ انہی کے ذریعے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت تک کو ملحوظ نظر نہیں رکھا، انہیں بھی داؤ پر لگا دیا تاکہ اسلام برباد ہو جائے۔ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے، معلوم ہوگا کہ ایک یہود کی عورت نے مسلمانوں کی سلطنتوں میں کس طریقے سے فتنہ و فساد کو برپا کیا، کس طریقے سے مسلمانوں کی سلطنت میں فتنہ کو ڈالا، کس طریقے سے انہیں تباہی کے دہانے پر لے کے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس امت میں ہر صدی میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو امت کے بگاڑ کو، امت مسلمہ کو سیدھی راہ کی طرف لے کر آتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے آپ فرقہ پرستی یہ کہاں سے آئی؟ یہ یہود و نصارہ کا ہی کیا دھڑا ہے۔ آج آپ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہوئے ہوں گے، ان کی شہادت کس طریقے سے واقع ہوئی۔ ان کی شہادت کے پیچھے بھی انہیں یہود و نصارہ کا ہاتھ تھا۔ ایک یہودی شخص مسلمان ہو گیا، کیوں؟ اسلام کو برباد کرنے کے لیے۔ اسی نے لوگوں کے دلوں میں فتنہ ڈالا، یہ بات کو ڈالا کہ یہ حضرت عثمان اپنے خاندان والوں کو ہی بادشاہی کے خلافت مسلک پر بٹھا رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو ہی عہدہ دے رہے ہیں اور تم لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا یہ سراسر جرم ہے۔ چلو عثمان کی طرف، عثمان کے خلاف خروج کرو اور اسے مسند خلافت سے اتار پھینکو۔ یہی وجہ تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، اور اسی شہادت کی وجہ سے آج امت مسلمہ میں 72 سے زیادہ فرقے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر 72 یہود 73 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 71 فرقوں میں، اسی طریقے سے کچھ ہے کہ یہود 71 یا پھر نصارہ 71، لیکن میری امت یہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ آج دیکھیے بڑے بڑے جو فرقے ہیں ہائی لیول کے، ان کی شاخوں کو چھوڑ کر وہ 73 فرقے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ہو گئی۔ لہذا ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذرا سن لیں کہ میرے بھائیوں، ایک
قوم کے مستقبل، ایک قوم کا مستقبل، ان کا فیوچر ان کے بچوں پر ہوتا ہے، کیونکہ ہم آج ہیں کل چلے جانا ہے. ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، وہی آگے چل کر قوم کے قائد بنیں گے. لیکن کب وہ قوم کے قائد بنیں گے؟ جب ان کی تربیت صحیح طریقے سے ہو، جب انہیں اسلام کا نالج ہو، جب ان کے پاس دین اسلام کی صحیح تعلیم موجود ہو. اسی وقت وہ اسلام کے قائد بن سکتے ہیں، اسی وقت وہ اسلام کے سپہ سالار بن سکتے ہیں. لیکن آج زمانہ کچھ الگ ہی رخ موڑ لیا ہے، زمانے نے کچھ الگ ہی دشا اختیار کر لیا ہے. آج مسلمانوں کو دیکھیے، دین سے دوری، اللہ کے احکامات سے دوری، قرآن سے دوری، سنت رسول سے دوری. آج مسلمانوں کے زندگی کے ہر کونے میں، مسلمانوں کی زندگی کے ہر لمحے میں سنت کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے تو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا. آپ سوچیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ آج اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ اسلام کی بنیادی باتیں کیا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے اسلام کی بنیادی نالج کیا ہے. کیونکہ آج ہم نے قرآن سے بالا تری اختیار کر لی، قرآن سے دور ہو گئے ہیں. آج ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ دیا. اس لیے آج ہم گمراہ ہو رہے ہیں، اس لیے آج ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اتارا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ اس وقت جو کفار و مشرکین تھے، ضلالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، تباہی کے ایک کنارے تھے اور تباہی کے آخری دہانے پہ تھے. اللہ کے نبی آئے، اللہ کے حکم سے انہوں نے اسے اسلام کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اسلام کی اچھی تعلیمات کو پیش کیا اور انہیں ہدایت کی طرف لے کر آ گئے. لیکن آج اسی نبی کے ہم امتی ہیں، آج ہم اسی نبی کے لائے ہوئے کلمہ کو پڑھنے والے ہیں. ہم تو نور کے اندر ہی پیدا ہوئے، ہم تو ہدایت کے اندر ہی پیدا ہوئے، لیکن ہدایت کے اندر پیدا ہونے کے باوجود آج ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور دیکھیں اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا. خاص کر اپنے بچوں پہ زیادہ دھیان دیں، کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے. آپ کالج میں دیکھ لیں کہ ان کی تربیت کس طریقے سے ہوتی ہے. آج ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں عطا کروا دیتے ہیں. لیکن اگر اس بچے سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم پوچھا جائے تو بچہ نہیں بتا پاتا. وہ نہیں بتا پاتا کہ اسلام کے 5 رکن کیا ہے، وہ نہیں بتا پاتا. وہ نہیں جانتا کہ اسلام کے اندر یہ نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے. کیونکہ ہم نے اسے دین اسلام کی تعلیم نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ آج امت گمراہ ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج امت ضلالت و گمراہی کے راہ پر ہے. اگر امت کو ضلالت و گمراہی کے راہ سے نکالنا ہے، اگر امت کو پستی سے عروج کی طرف لے کر جانا ہے تو ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور اس ذمہ داری پر عمل کرنا ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن ہمیں اپنے ذمہ داری کے متعلق مسئول ہونا پڑے گا، اپنے ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ قیامت کے دن تم پہ جو ذمہ داری عائد ہوئی تھی اس کا تم نے کیا کیا، کتنا حق ادا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، لہذا کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. ایک بادشاہ، ایک حاکم اپنی رعیہ کا، اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کا ذمہ دار ہے، لہذا کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا.
सुन लो। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्द अपने घर वालों का जिम्मेदार है, अपने घर वालों का जिम्मेदार है। कल क़यामत के दिन इस शख्स से उसके घर वालों के मुताल्लिक पूछा जाएगा। और सुन लो, और इसी तरीके से फरमाया कि एक औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चे का जिम्मेदार है, लिहाजा कल क़यामत के दिन उससे उनके मुताल्लिक सवाल किया जाएगा मेरे भाई। और इसी तरीके से फरमाया कि एक गुलाम अपने मालिक के माल का जिम्मेदार है, मालिक के माल के हिफाजत का जिम्मेदार है, कल क़यामत के दिन उससे इसके मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। आप इस हदीस पर गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स, एक मर्द अपने घर वालों का जिम्मेदार है। घर वालों में सारे लोग आ जाते हैं, माँ बाप भाई बहन बच्चे बीवी, ये सारे लोग घर वालों के अंदर आ जाते हैं। और बीवी के मुताल्लिक फरमाया, औरत के मुताल्लिक कि औरत ये घर अपने शौहर के घर वालों की जिम्मेदार है और उसके बच्चों की जिम्मेदार है। यहां पर बच्चों को कई लफ्ज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से क्यों बयान किया? आप इस पर गौर करें कि आज देखिए समाज और मुआशरे में हम अपने हालत को देख लें कि शौहर जो होता है ये कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, उसका अक्सर वक्त घर से बाहर गुजरता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं ये माँ के पास ज्यादा रहते हैं। इसीलिए माँ के गोद को पहला मदरसा करार दिया, माँ के गोद को बच्चे की तरबियत का पहला दर्जा करार दिया। इसीलिए हमें इस हदीस से हमें यह भी सबक मिलता है कि हमें अपनी बीवियों को नेक सालिह बनाना चाहिए। और अगर किसी बीवी का इंतखाब करें तो नेक सालिह का इंतखाब करें, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरी कौम की जिम्मेदारी है। अगर ये सही तो इनके बच्चे सही, और जब इनके बच्चे सही तो इस्लाम का आने वाला मुस्तकबिल इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। आज आप देखिए औरतों के मुतालिक इस फितना में जो मैंने मगरबी तहजीब का जिक्र किया, अक्सर व बेशतर औरतें मुलव्विस है, क्योंकि यहूदियत और नसरानियत के जो लोग हैं ये मुसलमानों की कमजोरियों को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी कमजोरी क्या है। लिहाजा हर कौम की कमजोरी, हर मजहब की कमजोरी और हर गिरोह की कमजोरी उसकी औरतें होती हैं, माँ और बहनें होती हैं। अगर उसे कोई खराब कर दे तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। लिहाजा औरतों की हिफाजत की जाए। आज देखिए समाज व मुआशरे में औरत किस कदर फितनों में मुलव्विस हो चुकी है। आज जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो इस्लाम के प्यारे तालीम को भूल जाती है और बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है। इस्लाम ने क्या हुक्म दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिना औरत को पर्दे के अंदर रहने का हुक्म दिया, ताकि वो हर तरीके के फितना और फसाद से महफूज रहे, ताकि वो हर तरीके के शैतानी जाल से महफूज रहे। शैतान भी औरतों पर ज्यादा जाल फेंकता है, औरतों को अपने जाल के अंदर ज्यादा घसीटने की कोशिश करता है। इसीलिए इस्लाम की तालीमात को देखिए, कितना बारीक इस्लाम है, किस कदर आला अखलाक है, किस कदर आला तालीम है। इसी वजह से यहूदियत और नसरानियत इस्लाम से चिढ़ते हैं, यहूद और नसारा इस्लाम को बर्बाद करना चाहते हैं। आज देखिए समाज और मुआशरे में कि आज हम किस तरीके से लिबास इख्तियार करते हैं, हमारा लिबास भी इस्लाम के मुतालिक नहीं होता। आज अगर कोई मुसलमान सामने से आ रहा हो तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम। इस तरीके से हमने आज अपने हुलिया को बना रखा है, कोई सामने वाला बंदा नहीं पहचानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अफ्शुस्सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को आम करो। लेकिन सलाम हम आम किस तरीके से करेंगे जब हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमारा ये भाई सामने से आने वाला ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिमों से सलाम नहीं कर सकते, उन्हें हम दुआया कलमा नहीं कह सकते, उन्हें हम दुआ नहीं दे सकते कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह तुम पे रहमत नाजिल करे, अल्लाह तुम पर सलामती नाजिल करे। इस तरीके से हम गैर मुस्लिमों को दुआ नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी गैर मुस्लिम के तबके के पास से गुजरो या तुम्हें ऐसी जगह पर बुलाया जाए तो तुम कहो अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, कि सलामती हो उस शख्स पर जो हिदायत की पैरवी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहने से मना किया, क्योंकि इसमें हम मुसलमान को दुआ देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर सलामती नाजिल करे, अपनी रहमत व बरकतों का नुज़ूल करे।
اسی لیے اور آج دیکھیے ہم اپنے مسلمان بھائی کو ہی نہیں پہچان پاتے. ایک تو ہمارا لباس بگڑا ہوا ہے یہود و نصارہ کی تہذیب کے جیسے ہمارا لباس ہے, اور اسی طریقے سے آج ہمارے چہرے کا حلیہ بھی اسی طریقے سے ہے. آج دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور اکثر و بیشتر لوگوں کو داڑھی جیسی عظیم چیزوں سے نوازا, لیکن آج ہم اس داڑھی کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے, اس کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے, جبکہ یہ داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زینت, یہ داڑھی ابو بکر صدیق کے چہرے کی زینت, یہ داڑھی عمر کے چہرے کی زینت, یہ داڑھی عثمان کے چہرے کی زینت, یہ داڑھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی زینت ہے, یہ داڑھی تمام انبیاء کرام کے چہروں کی زینت ہے, یہ داڑھی تمام صحابہ کرام کے چہرے کی زینت ہے, یہ داڑھی سلف الصالحین کے چہرے کی زینت ہے. اگر آپ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر آپ حب نبی کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اتباع سنت کیجیے, غیروں کے منہج پر نہ چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, کہ جس نے کسی دوسرے قوم کی مصاحبت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. لہذا اب فیصلہ آپ پر ہے, آپ اللہ کے نبی کے پیروکار بننا چاہیں گے یا کسی اور کے پیروکار بننا چاہیں گے. اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اس زمانے میں بہت ہیں, لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو نافذ کیا جائے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنت رسول پر عمل کیا جائے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں حاضر ہو کر 5 وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو دن میں 1 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو ہفتوں میں 1 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, امت کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو مہینے میں نماز پڑھ لیے تو پڑھ لیے, ورنہ انہیں عید کے دن ہی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. میرے بھائیو, ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ کان کھول کر سن لو امام احمد بن حنبل کا موقف بے نمازیوں کے متعلق, نماز کو چھوڑنے والوں کے متعلق. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ شخص کافر ہو گیا, جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے سے کوئی شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے, سوائے نماز کے. جس شخص نے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا, اور اللہ رب العالمین نے اس کے قتل کرنے کو حلال قرار دیا ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا موقف ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب اصول السنہ میں بیان کرتے ہیں. میرے بھائیو, دیکھیے کس قدر سخت موقف ہے, کہ کیسے یہ سخت موقف نہ ہو جبکہ یہ نماز اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے. اسلام کا رکن مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنیاد جس پر اسلام قائم ہے. آپ گھر کو بناتے ہیں تو اس کے نیچے پہلے بنیاد قائم کرتے ہیں, جس کے اوپر ہم گھر کو قائم کرتے ہیں. اگر کوئی ایک بنیاد کمزور ہو جائے تو پوری عمارت, پوری بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے, اور کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ بلڈنگ کے اندر کب کون سا حادثہ پیش ہو جائے. لہذا اسلام بھی اسی طریقے سے ہے. اسلام کی 5 بنیاد رکن ہے, 5 رکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5, شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقیم الصلاۃ. کہ یہ دیکھیے اسلام کی بنیادی رکن نماز ہے, لیکن آج ہم نماز سے غفلت برتتے ہیں. لہذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے اسلام کے تابعدار ہیں, کتنے اسلام کے تعلیم پر عمل کرتے ہیں. میرے بھائیو, آج ہم نماز سے غفلت برتتے ہیں, ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. یہودیت کامیاب ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے یہودیت کا کام ہی یہی تھا کہ مسلمان کا ایمان, وہ پختہ ایمان والے صحابہ کرام کبھی متزلزل نہیں, کبھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹے. کیوں؟ بڑے سے بڑی لالچ ان کے سامنے رکھ دی گئی, بڑے سے بڑی دولت ان کے سامنے رکھ دی گئی, بڑی سے بڑی سلطنت کا ان کے سامنے آفر دیا گیا, لیکن وہ اسلام سے ہٹے نہیں. لیکن آج ہم چند پیسوں کے لیے اپنے اسلام کو قربان کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمارے نظروں میں اسلام کی کوئی قدر و اہمیت نہیں.
اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اسلام کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے، اسلام کے متعلق اپنے بچوں کے اندر پختگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ پختگی آئے گی کہاں سے؟ یہ دین اسلام کا صحیح تعلیم ہمیں ملے گا کہاں؟ تو سن لیجئے، دین اسلام کی صحیح تعلیم اور بچوں کی صحیح تربیت یہ سلفی مدارس میں آپ کو ملے گی۔ مدارس سے جوڑیے، اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیے تاکہ وہ اللہ کے رسول کا فرمان سن لے، تاکہ وہ قال اللہ کو جان لے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، تاکہ وہ جان لے کہ نبی کا حکم کیا ہے، تاکہ وہ جان لے شریعت اسلامیہ کا پیغام کیا ہے، اور وہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ آج ہم اپنے مدارس کو دیکھیں کہ آج مدارس یہ بچوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی امت کی گمراہی کا سبب ہے کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں ڈال دیں گے، مدرسوں میں ڈال دیں گے، عالم بنا دیں گے، ہمیں کیا فائدہ نصیب ہوگا؟ اسی سوچ کی وجہ سے آج امت گمراہ ہو رہی ہے، بربادی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو مدارس میں نہیں ڈالتے کہ ہم سوچتے ہیں بچہ عالم بن لے گا، عالم بن جائے گا، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ بچے کو اچھی نوکری نہیں ملے گی، زیادہ پیسہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو مکمل عالم بنا دے؟ آپ اپنے بچوں کو مکمل عالم بنا دے، بلکہ آپ اپنے بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیم عطا کر دیں، بنیادی تعلیم سکھلا دیں، اور اس کے بعد جو بنانا ہے وہ بنائیں۔ آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے دیں کہ وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکے۔ آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے دیں کہ وہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی تمیز کر سکے۔ آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے دیں کہ وہ جان سکیں کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود علماء کرام سے جڑیں، ہم خود عالموں سے جڑیں اور نماز کی پابندی کریں۔ میرے بھائیوں، نماز یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم آج کامیابی کے لیے در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں، ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین مؤذن 5 وقت کی نماز میں صدا لگاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اپنے کان کو نہیں دھرتے۔ جب مؤذن صدا لگاتا ہے اس وقت ہم اپنے کانوں میں ایئر فون کو ٹھوس کر گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فحش چیزوں کو کرتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، لیکن مؤذن کی آواز کی طرف اپنے کان کو نہیں دھرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کو سیکھیں، اسلام کی تعلیم کو سیکھیں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں اور اپنے بچوں کو اس دور کے فتنے سے آگاہ کریں۔ اور کیونکہ اسلام کے پاسبان، اسلام کے محافظ یہی بچے ہیں، اسلام کو سنبھالنے والے یہی بچے ہیں، لہٰذا ذمہ داری آپ پر بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے باری الہ تو ہم تمام لوگوں کو اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے متعلق ہمیں پختہ بنا، اسلام کی تعلیمات میں ہمیں پختہ بنا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ رب العالمین ہمارے امت کے بچوں کو دین کا عالم بنا، دین کا پاسبان بنا، دین کا محافظ بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔